لہٰذا موت کے وقت بندہ کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس چیز کو تو کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ قبر کا حال مردہ ہی جانے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں جو بڑی ہی خوفناک ہیں، بڑی خطرناک گھاٹی ہے۔ وہ وقت جس وقت بندے کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اور فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت جو بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کو کوئی انسان اس دنیا میں محسوس نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندے کی روح کو نکالنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نکالنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس بندے کی روح پیروں کے ذریعے سے کھنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی روح کو اس کے پاؤں میں، گھٹنوں میں روک دیا جائے اور اس کو مزید تکلیف پہنچائی جائے۔ اور کوئی زیادہ بندہ برا ہوتا ہے تو پھر اس کے پیٹ میں بھی اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے پیٹ میں روک کر تکلیف پہنچاؤ اور زیادہ تکلیف اس کو دی جائے۔ اور بعض لوگوں کے سینے میں روح کو روک دیا جاتا ہے۔ لہٰذا برے بندے کی روح کس طرح سے نکلتی ہے اور اس وقت وہ کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے بندے کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے کہ خاردار کانٹے دار درخت کے اوپر، بیری کے اوپر کوئی اون ڈالا جائے، اونی شال ڈالی جائے، اور جس طرح سے اس اونی شال کو گھسیٹا جاتا ہے، اس بھیگے ہوئے اون کو اس کانٹوں دار خاردار درخت کے اوپر سے جیسے گھسیٹا جاتا ہے، ایسے ہی برے بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا گیا ہو، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح اس طرح سے نکل جاتی ہے جیسے کوئی بچہ سو گیا ہو اور اس کی ماں اس کے منہ سے دودھ کو کھینچ لیتی ہے، دودھ نکال لیتی ہے کہ بچہ کہیں اٹھ نہ جائے۔ اچھے بندے کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے کہ گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے کہ کہیں بال ٹوٹ نہ جائے۔ تو اتنی آسانی کے ساتھ اچھے نیک بندے کی روح نکلتی ہے۔ لیکن اگر کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو پھر بہت ہی خطرناک طرح سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور وہ کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس وقت کوئی بھی چیز دنیا کی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ سارے لوگوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ آخرت ہوتا ہے، اور اپنی آنے والی منزل کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب ہماری روح جس طرح سے نکلی ہے تو اس کو دھان کا حال پیال سے معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ بھئی اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ نیک بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ اب اچھے معاملات ہونے والے ہیں۔ برا بندہ ہوتا ہے تو روح نکلنے ہی سے سمجھ جاتے ہیں کہ کس طرح سے روح نکل رہی ہے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا وہ یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں ہم اس دنیا میں رہے لیکن اس دنیا سے الگ رہے۔ اے میرے گھر والوں، اے میرے خاندان والوں، اے میرے بچوں، اے میری بیوی، تم بھی اچھے کام کرو تاکہ تمہارا بھی ایسا ہی اسی طرح سے تمہارے ساتھ بھی فرشتے کریں روح نکالنے میں آسانی، اسی طرح سے تمہارے ساتھ بھی ہو جس طرح سے میرے ساتھ کی گئی۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس موت کے وقت کی تکلیف سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔